भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल। कुरैश के एक दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी? तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। अबू तालिब, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा और उसे खर्च करूंगा और उसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास ये कैसा इंसाफ है? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा तो और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया, खालिद को दिल गुस्सा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने क्या बिगाड़ लिया था? खालिद की जात से एक सवाल उठा। उसने ख्यालों में सर हिलाया और दिल में कहा, कुछ नहीं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं थी। रकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अरब के नामी ग्रामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दांव में पटक दिया और उठने के काबिल न छोड़ा। वो वैसी इंसान था, सिर्फ लड़ना और मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों से जलने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है, ना किसी से डरता, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर मसरत का तासुर पैदा करते हुए तकब्बुर के लहजे में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग जाएगा। नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। उसने खाने वाले आदमियों की बात न मानी, किसी पहलवान को अपने बराबर न समझता था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकाना के हाथों गिराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाशा बनाया जाए। मक्के के यहूदी खास तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में भिड़कर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इन्हें पता चल गया था कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक रोज रकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था। उसके करीब से एक बड़ी हसीन और नौजवान लड़की गुजरी। चांदनी रात की लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती तो इसका मतलब ये होता है कि रकाना पहलवान ने पूछा, तुम कौन हो? इसका मतलब ये होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। उस जवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सिर्फ बिनते अरमन हूँ, अरमन यहूदी की बेटी, और क्या मेरी ताकत तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया? सिब्त ने पीछे हटते हुए कहा, तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है कि रकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, सिब्त ने कहा। तेरे सामने आऊंगा, रकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डर। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मुअर्रिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन दूसरे मुअर्रिखों ने लिखा है कि रकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा, पर उसने कहा था कि तुम मेरे भाई के बेटे हो, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और उसकी सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में, अगर तुम मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचागिरी नहीं हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार के जवाब में कहा, एक बुत परस्त और एक सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी तो हारेगा। तू हार गया तो अपना वादा न भूल जाना। मक्के में ये खबर आंधियों की तरह फैल गई। रकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदुश्ती होगी और जो हारेगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल करे। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्द औरत और यहूदी हुजूम के साथ आगे आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह होकर आए, क्योंकि इन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती के बहाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ देंगे। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले पर उतरा। उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोश और इत्मीनान रहे। रकाना की आंखों में आंखें डालकर देखे रहे कि वो बेखबरी में कोई दांव न खेल जाए। रकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं घूम रहा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया और उसे अब खा जाएगा। हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। इन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए। फिर ना जाने क्या हुआ कि
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داؤ کھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے دوبارہ پٹک. وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹک دیا. بھاری بھرکم جسم کو 3 بار پٹکا گیا تو وہ کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا. رکانہ سر جھکا کر اٹھا اور اکھاڑے سے نکل گیا. ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیوں ہوا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے. چچا رکانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے. رکانہ نے اسلام قبول سے صاف انکار کر دیا. یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی تھی. خالد نے نخلستان میں لیٹے ہوئے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹکنا تو دور کی بات تھی، اس سے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا. وہ جنگ میدان میں لڑنے والے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے. جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا مارکا یعنی پہلی جنگ ہوئی، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکا. اسے بہت افسوس تھا کہ یہ مارکا بدر کا تھا جس میں 313 مجاہد اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی. خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ نخلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا 313 نے 1000 کو کس طرح شکست دی تھی. اس نے شکست کھا کر آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس سے انہیں فتح یاب کیا. خالد اڑ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر جنگ میدان کا نقشہ بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشن اور جنگ کے دوران ان دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا. باپ نے اسے فن حرب اور ضرب کا ماہر بنا دیا. بچپن میں ہی اسے گھڑ سواری سکھائی. لڑکپن میں ہی اسے گھوڑوں پر قابو کرنا کے قابل بنا دیا تھا. نوجوانی وہ مشہور شہسوار بن چکا تھا. 70 سواری میں وہ ماہر تھا. اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا. اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا. خالد کو جنگ و دجل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا. اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور اسے انتقام کے طریقے سوچتا رہتا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارا اور طرف چل پڑا. مکے سے روانگی سے پہلے سے وہ اس کی سوچ میں کھو گیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹکا تھا. بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کو شکست دی تھی. کوئی اور ہی طاقت تھی، لیکن بدر کے مارکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی. مسلمان مارکے بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے. قریش کی سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی. اس کا بہت بڑا اثر خالد نے قبول کیا تھا. اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مارکا لڑا جا رہا تھا اور مکے میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی، مارکے کا انجام کیا ہوا. مکے کے لوگ بدر کی صرف دیکھتے رہتے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا ہوا آئے گا اور فتح کی خوشخبری سنائے گا. خالد کو آخر ایک روز ایک سوار آتا نظر آیا. لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے. سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کپڑا پھاڑ دیا تھا اور روتا ہوا آ رہا. بری خبر لانے والے قاصد ایسا ہی کیا کرتے. وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. جس کے عزیز رشتے دار اور لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر اس کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے. شکست خوارہ فوج پیچھے آ رہی تھی. مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا ان کا بڑا قریبی رشتہ تھا. ابو جہل بھی مارا گیا تھا. خالد کا بھائی تھا جس کا نام ولید تھا، جنگی قیدی بن گیا تھا. ابو سفیان جو کہ قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہندا بھی موجود تھی. کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتا اے قاصد، ہندا نے پوچھا. تمہارا باپ عتبہ علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا، قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا شعبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا. ابو سفیان کی بیوی ہندا نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بھلا کہا، پھر یوں بولی، اللہ کی قسم میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی. ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی. خالد کا خون کھول رہا تھا. قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی. خالد اٹھا اور دری جھاڑ کر لپیٹی اور اسے گھوڑے کے زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینے کی طرف چل پڑا. اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہتا، لیکن
اس کا ذہن مدینہ ہی پہنچ جاتا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے وہ منظر دکھتا جس کے خالق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہندہ کے الفاظ یاد تھے جو اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہے تھے، میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں۔ ہندہ نے کہا تھا، کیا میں اپنے لخت جگر حنظلہ کو بھی بھول جاؤں؟ میں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، میں محمد کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے، میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ اور میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرا بیٹے کا قتل ہی گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہ چھوڑوں گا۔ مشہور مورخ لکھتے ہیں کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھا ہوئے تھے۔ مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ابو سفیان نے کہا۔ میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا، بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت کے گھیرے میں آ گئے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت خیال نہ تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے الولید کے بیٹے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خالد تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے کسی کو اپنی بے عزتی محسوس ہو۔